بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ درود شریف ورد کیجیے اور درود پاک کے ساتھ ساتھ استغفار کو بھی لازم پکڑ لیجیے کہ ان دونوں کا ہی ذکر قرآن پاک میں آیا ہے اور ان دونوں کی ہی کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور یہ دونوں ہی سراسر نفع دینے والے عمل ہیں۔ ایک سسٹر کا میسج آیا اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ہمارے چینل پر استغفار کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک بہن نے 7000 مرتبہ استغفر اللہ ڈیلی ورد کرنا شروع کیا اور ان کے 5 سال کے رکے ہوئے کام ہو گئے۔ تو یہ بتاتی ہیں کہ یہ خود بھی بہت پریشان ہیں، کافی مسائل کا سامنا ہے، ہیلتھ ایشوز بھی ہیں، فیملی ایشوز بھی ہیں، اور کہتی ہیں کہ درود شریف پڑھتی ہیں الحمدللہ، لیکن استغفار کی طرف ان کا اتنا رجحان نہیں ہے اور درود شریف کے کم و بیش 10,000 15,000 دن میں پڑھ لیتی ہیں صلی اللہ علی محمد۔ تو بتاتی ہیں کہ درود شریف پڑھنے میں بھی کبھی کبھی کوتاہی ہونے لگتی ہے، کمی بیشی آ جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ کبھی کبھی درود شریف پڑھنے میں اتنی رغبت بھی نہیں ہوتی۔ تو کہتی ہیں جب میں نے استغفار کی یہ ویڈیو دیکھی تو مجھے بہت موٹیویشن ملی کہ لوگوں کے اتنے کام بن جاتے ہیں اور ایسی راہیں کھلتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں آن لائن کام کرتی ہوں اور اتنی زیادہ میری انکم نہیں ہوتی۔ فیملی ایشوز یہ ہیں کہ میرے بھائی جو ہیں وہ اتنا کچھ کماتے نہیں ہیں، گھر کو ان کی بالکل سپورٹ نہیں ہے، میرے پیرنٹس بوڑھے ہو چکے ہیں اور میں ہوں اور میری دوسری بہنیں جو ہے تھوڑا بہت کام کر گھر کو سپورٹ کرتی ہیں۔ اب کہتی ہیں کہ میری ہیلتھ ایشوز ہیں اس لیے میں آن لائن کام کرتی ہوں اور آن لائن کام میں بھی مجھے اتنا کام نہیں ملتا اور بعض اوقات جو کام میں کرتی ہوں اس کی اتنی پیمنٹ بھی نہیں آتی میرے پاس، لیکن چونکہ مجھے گھر میں پیسے دینے ہوتے ہیں، ایک ذمہ داری ہے، تو اکثر مجھے کافی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ تو بتاتی ہیں کہ ابھی بھی یہی معاملہ تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنی میڈیسن لے پاتی، اور میں نے 2,000 روپے بھی ادھار لے کر کسی سے اپنی میڈیسن وغیرہ لی اور میں کافی پریشان تھی کیونکہ آگے سے میری پیمنٹ نہیں آئی تھی، اور دوسرا جو میں نے ایک اور کام کر کے دیا تھا اس پر میرے کلائنٹ کا کوئی ریویو نہیں آ رہا تھا میرے پاس۔ تو کہتی ہیں دل بہت اداس تھا، بہت پریشان تھی، درود شریف پڑھ رہی تھی، لیکن جب آپ کے استغفار کی یہ ویڈیو دیکھی تو بہت موٹیویشن ملی اور میں نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ نماز کے بعد باوضو تھی، بیٹھ کر پورے دھیان اور توجہ سے استغفر اللہ کا ورد کرنے لگی، اس تصور اور دھیان کے ساتھ کہ اللہ میں بہت گنہگار ہوں اور میرے گناہوں کے سبب ہی میری زندگی میں یہ پریشانیاں ہیں، اور تو بڑا غفور و رحیم ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ کہتی ہیں میں نے استغفار اپنی طرف سے اپنے گھر والوں، اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں اور ساتھ ساتھ اپنے فوت شدگان، اپنے آباء و اجداد کی طرف سے ورد کیا، مطلب اس نیت سے ورد کیا کہ میں ان سب کی طرف سے استغفار کر رہی ہوں، پوری امت کی طرف سے استغفار کر رہی ہوں، اور اللہ کریم ہمارے تمام آباء و اجداد کے ان گناہوں کو معاف فرما دے جس کے سبب سے ہمارے کاموں میں رکاوٹیں ہیں، میرے گھر والوں کے گناہوں کو معاف فرما دے اور پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کہنے لگی کسی وقت استغفر اللہ پڑھتے ہوئے مجھے رونا بھی آ جاتا اور میں اللہ تعالیٰ سے استغفار روک کر دعا کرنے لگتی کہ اللہ مجھے معاف فرما دے اور میرے لیے آسانیاں پیدا فرما اور مجھے مخلوق کا محتاج نہ بنا۔ کہتی ہیں کہ 2-3 ہزار میں نے استغفر اللہ پڑھا، دل کی کیفیت بھی بدلی، رونا بھی آیا، اس کے بعد اپنے کام کاج کرنے لگی۔ مزید کہتی ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد میں نے اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات 27 مرتبہ پڑھ کر سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے اپنے لیے آسانی کی بہت دعا کی کہ میرے پیسے آ جائیں اور میرا کام ٹھیک ہو جائے تاکہ مجھے تھوڑی آسانی ہو، اور پھر دوبارہ سے استغفار کا ورد کرنے لگی اور اس طریقے سے 2-3 ہزار مرتبہ استغفر اللہ ورد کیا۔ پھر کہتی ہیں میں نے گیپ دیا، تھوڑا کام کاج کیا اور پھر میں استغفر اللہ کا ورد کرنے لگی۔ کہتی ہیں استغفار کا ورد کرتے ہوئے موبائل بھی یوز کرنے لگی، تو پھر دل میں خیال آیا کہ کیسا استغفار ہے، یہ کیسی توبہ ہے جس میں دھیان تو تمہارا میسیجز کی طرف ہے، لوگوں کی کمیونیکیشن کی طرف ہے، اور یہ کہ تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، توبہ کر رہی ہو، اور توبہ کرتے ہوئے تمہارے اندر کوئی ندامت نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، تو یہ کیسا استغفار ہے۔ کہتی ہیں کہ اس طرح کی جب سوچیں میرے مائنڈ میں آئیں تو میں نے موبائل ایک طرف رکھا اور پھر سے توجہ دھیان کے ساتھ استغفار کا ورد کرنے لگی۔ کہتی ہیں جب میرا 1000 مرتبہ استغفار کمپلیٹ ہوتا تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ اللہ اسے قبول فرما لے، مجھے اور میرے تمام گھر والوں کو اور پوری امت کو معاف فرما دیں اور میرا یہ مسئلہ حل کر دیں۔ کہتی ہیں رات تک میں نے 10,000 مرتبہ استغفار پڑھا اور میں نے نیت کر لی کہ میں 70,000 کے نصاب پڑھوں گی، 1 نصاب، 2 نصاب، 3 نصاب، جب تک کہ میرے کام کا مسئلہ حل نہ ہو اور میرے یہ مسئلے حل نہ ہو، جو روزی رزق کے مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں وہ ٹھیک نہ ہوں۔ اور کہتی ہیں کہ یہ بھی نیت کی کہ میں روزانہ 10,000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھوں گی تاکہ 7 دن میں ایک نصاب پورا ہو۔ تو کہتی ہیں جب رات کو 10,000 مرتبہ استغفر اللہ کمپلیٹ ہوا، میں نے اللہ کے حضور بہت دعا کی، اس کا ہدیہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور تمام امت کو ہدیہ کیا، اپنے تمام فوت شدگان کو ہدیہ کیا، اپنے گھر والوں کو ہدیہ کیا، خود اپنے آپ کو ہدیہ کیا کہ میرے جو بھی اعضاء گناہوں میں مبتلا ہیں
ان کو معافی مل جائے، میرے اعضاء کی جو گناہ کی عادت ہے وہ ختم ہو جائے، میرے گھر والوں کے گناہ ختم ہو اور ہم سب کو معافی مل جائے۔ کہتی ہیں آپ یقین کریں میں اتنی حیران ہوئی، استغفار کی ایسی برکت دیکھی کیا بتاؤں، کہ پہلے ہی دن جب 10,000 مرتبہ استغفار پڑھ کے دعا کر کے بیٹھی، اسی وقت میرے اکاؤنٹ میں میرے کلائنٹ نے پیسے بھیج دیے اور 30,000 کے قریب وہ پیسے آئے، اور میں نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، کیونکہ مجھے پیسوں کی بہت ضرورت تھی۔ اور کہتی ہیں کہ جس کلائنٹ کو میں نے دوسرے کلائنٹ کو جو میں نے کام بھیجا تھا اس پہ ریویو نہیں آ رہا تھا اس کا، تو میں پریشان تھی کہ شاید ریجیکٹ ہو جائے گا اور آگے سے جو ہے بات نہیں بنے گی، تو کہتی ہیں کہ اسی رات میرے پاس کلائنٹ کا ریویو بھی آ گیا اور جو میرا کام تھا وہ ایکسیپٹ بھی ہو گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور ایک فائدہ اور ہوا، ایک بات اور انہوں نے بتائی کہ ان کے والد چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں، لیبر ہیں، تو کہتی ہیں کہ ایک ہفتے سے ان کا بھی کوئی کام نہیں تھا، وہ اپنی پلیس پہ جا کر ایسے ہی واپس آ رہے تھے، لیکن الحمدللہ میں دوسرے کمرے میں بیٹھے استغفار پڑھ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی، اور الحمدللہ میرے والد کے پاس کال آئی کسی کام کے حوالے سے کہ نیکسٹ ڈے وہ آ کر وزٹ کر لیں، تو استغفار کی برکت سے ایک ہی دن میں الحمدللہ مجھے بھی فائدہ پہنچا اور میرے والد کو بھی پہنچا۔ کہتی ہیں کہ ایک ہی دن میں جب 10,000 مرتبہ استغفار پڑھا، لیکن پوری توجہ اور دھیان سے پڑھا، اللہ کے حضور حاضر ہو کے پڑھا، اپنی غلطیوں گناہوں کو یاد کر کے پڑھا، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ پڑھا، تو ایک ہی دن میں میرے 2 بڑے کام ہو گئے اور میری 2 بڑی پریشانیاں ختم ہوئیں۔ کہتی ہیں کہ بس مزید میں نے نیت کر لی ہے کہ درود پاک میں جتنا پڑھتی ہوں اتنا ہی پڑھوں گی انشاءاللہ تعالی، لیکن استغفر اللہ ڈیلی بیسس پر 10,000 مرتبہ لازمی پڑھوں گی 70,000 کے نصاب کی نیت سے، اور جب ایک نصاب مکمل ہوگا تو دوسرا نصاب کروں گی، اور میں یہ جو استغفار پڑھوں گی کہتی ہیں اس نیت سے پڑھوں گی کہ اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں، اپنے فوت شدگان اور پوری امت کی نیت کر کے پڑھوں گی کہ سب کے گناہ معاف ہوں اور سب کے مسئلے حل ہوں اور سب کی پریشانیاں ختم ہوں۔ کہتی ہیں کہ بے شک استغفار کرنے والے کو بے بہا رزق ملتا ہے، رزق بارش کی طرح برستا ہے استغفار کرنے والے کو، بس ضرورت یہ ہے کہ جب ہم استغفار کریں تو پورے حضور قلب کے ساتھ کریں، نہ کہ صرف زبان استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کر رہی ہو اور ذہن آپ کا کہیں اور ہو اور آپ دوسرے معاملات میں انوالو ہوں، تو اس طرح سے نہ کوئی ندامت ہوگی نہ کوئی شرمندگی ہوگی۔ جب ہمیں اپنے گناہوں پر اس طرح سے کوئی ندامت اور شرمندگی نہیں ہوگی تو پھر ہمارا استغفار کیا قبول ہوگا اور ہمیں کیا فیض ملے گا۔ تو یہ ان کا میریکل تھا، ایک طریقے سے ان کے لیے تو بہت بڑی بات تھی کہ ایک ہی دن میں 10,000 مرتبہ استغفار ورد کرنے کی برکت سے ان کے 2 بڑے کام ہو گئے اور انہوں نے مزید آگے نیت بھی کر لی ہے۔ سب سے اہم بات جو ان کے مشاہدے میں ہے نا وہ یقین ہے، اور دوسری اہم بات توجہ، کہ جب وہ پڑھ رہی تھیں تو خود ان کو اس بات کی ریئلائزیشن ہوئی کہ یہ کیسا استغفار ہے کہ میں دنیاوی معاملات میں الجھی ہوئی ہوں اور زبان سے استغفار کر رہی ہوں، تو میرا ایسا استغفار، ایسی توبہ، ایسی ندامت کیسے قبول ہو سکتی ہے، اور پھر جب میرا استغفار ہی خالص نہیں ہے تو پھر میرا کام کیسے بن سکتا ہے۔ اور پھر جب انہوں نے استغفار کیا تو دیکھیں سب کی نیت سے کیا کہ سب کے مسئلے حل ہو جائیں، سب کے کام بن جائیں۔ جب ہم سب کی نیت کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے کام بھی بنتے ہیں الحمدللہ، اور پھر جب ہم سب کی طرف سے توبہ کریں، سب کی طرف سے معافی مانگیں تو انشاءاللہ ہماری معافی اور توبہ بھی قبول ہوگی۔ تو استغفار پڑھیں، درود پاک پڑھیں، حضور قلب کے ساتھ پڑھیں، تھوڑا پڑھیں لیکن ایسے پڑھیں کہ آپ اللہ کے سامنے حاضر ہیں اور آپ کی توجہ اور دھیان ہے اور دنیاوی معاملات آپ کے ذہن میں نہیں ہیں۔ جب اس طریقے سے استغفار کریں گے نا تو اس کی بہت برکتیں ملیں گی، ناممکن کام ممکن ہو جائیں گے، سالوں مہینوں میں نہیں، دنوں میں، بلکہ دنوں میں بھی نہیں، منٹوں میں انشاءاللہ تعالیٰ کام بنیں گے جیسے ان کے بنے۔ اللہ کریم ہمیں بھی خالص نیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ استغفار اور درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا یہ عمل قبول و مقبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔